السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ سورۃ الحجرات 26واں پارہ آیت نمبر 13۔ انسانی حقوق پر بہت بڑا اعلان ہے، جس کی تشریح میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کو کھول دیا کہ لا فخر لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاحمر ولا لاسود لا فخر للانصاب۔ اور پھر یہ اس انسانی حقوق کی چارٹر کی بات ہے جو عالمی طور پہ 10 دسمبر کو 1948 میں اس کو پاس کیا گیا، اور یہ 76ویں عالمگیر دن ہے، 76واں عالمگیر دن ہے کہ جس میں انسانی حقوق کا ایک بڑا اعلامیہ جاری کیا گیا، اور جس کو کہا جاتا ہے کہ یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس۔ اور اس میں باقاعدہ جنگ عظیم دوم جو 40 سے 49 تک لگی رہی تھی 3-4 سالوں میں، جس میں ہیروشیما ناگاساکی پر بم سے انسانیت تباہ کی گئی، اور اسی طرح کے بے شمار مظالم سے انسانیت کو جلدی سے 3 سال کے اندر مختلف ممالک میں بیٹھ کر اس کی 30 شقیں جاری کیں، اور جس میں انہوں نے باقاعدہ طے کیا کہ یہ وہ اعلامیہ ہے کہ جس کی خاص طور پہ 5 چیزیں ہیں کہ جو انسانی حقوق جو ہیں وہ عالمگیر ہیں اور ناقابل انتقال ہیں، اور دوسرا تھا کہ یہ مساوی حقوق ہیں اور باہم منحصر ہیں، اور تیسرا ہے کہ حقوق کا عالمگیر اعلامیہ فیصلہ کن اقدامات کی صورت پہ ہیں، اور چوتھا یہ کہ ممالک تمام ان حقوق کے پابند ہوں گے اور ذمہ دار ہوں گے، اور 5واں یہ کہا کہ انسانی حقوق کا دن عملی اقدامات کی صورت پہ ہے کہ جس میں حق زندگی اور حق مساوات، اور اس میں نیابت رائے، سیاسی حقوق، انسانی حقوق، اور اس سے متعلقہ باہم حقوق جو جس کی وجہ سے ایک حق سے دوسرا حق ملتا تھا، یا کسی جگہ غلط اطلاق سے بہت سارے حقوق اور بھی تلف ہوتے تھے، ان تمام چیزوں کا اس اعلامیہ میں، اور تمام ممالک کو پابند کیا گیا کہ ان 30 شقوں میں سے ایک شق لازمی وہ اختیار کریں گے، اور اس کے تحت وہ پھر حق زندگی اور حق تعلیم اور حق صحت اور حق صاف پانی اور جواب رائے دہی اور صنفی حقوق کے سلسلے میں پھر غربت کا خاتمہ بھی ہوا، اور اس میں انسان کی زندگی کا معیار بھی بہتر ہوا، اور اس سلسلے میں ان ممالک کو جو کہ غربت کے خط سے نیچے تھے، UN نے بہت سی مالی امداد بھی ان تک پہنچائی۔ یہ عالمگیر دن ہے، اور ہم یہ اسلام کے نقطۂ نظر سے چونکہ بیان کرتے ہیں، اور اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجری فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں حج ہوا، اور 10 ہجری میں آپ نے آخری انسانی حقوق کا چارٹر پیش کیا تھا، اور جس میں آپ نے یہ انسانی حقوق کی خاص شقیں بیان کر دی تھی، تو ہم خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں، اور اسی میں آپ نے فرمایا تھا کہ کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی سرخ کو کسی سفید پر، کسی نسب کی بنیاد پر، علاقے کی بنیاد پر، زبان کی بنیاد پر، رنگ کی بنیاد پر کوئی امتیاز نہیں حاصل ہوگا، اور یہ اس کہ یہ حق زندگی ہے، حق انسانی ہے، اور یہ کسی صورت بھی نہ یہ ریاستیں دیتی ہیں، انسان ہونے کے ناطے یہ ان کو حق ہیں، اور یہ اپنے حق کا مطالبہ بھی کر سکیں گے، اور اس مطالبے کی پرزور جو اس آواز ہے وہ UN کے فارم پہ بھی اٹھائی جاتی ہے۔ تو جنرل اسمبلی نے یہ جو یونیورسل ڈکلریشن آف ہیومن رائٹس ہے یہ پاس کیا تھا جنگ عظیم کے 3 سال کے اندر، اور یہ آگاہی ہے کہ انسانوں کو ان کے حقوق کے تعین کا پتہ چل جائے، اور پھر آج کل جدید دور ہے تو اس میں
ایک جگہ کسی حق کی ہوتی ہو تو اس میں اس کے لیے دنیا سے آواز اٹھائی جا سکتی ہے اور UN میں پہنچائی جا سکتی ہے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کیا کریں۔